میرے پاس کچھ نہیں تھا، خیال آیا اب میلاد کیسے مناؤں۔ گھر میں دیکھا اللہ کے ولیوں پہ بھی یہ وقت آتا ہے، فرماتے گھر میں چنے پڑے ہوئے، بھنے ہوئے چنے میں نے لیے، میلاد منایا، سب کو وہ چنے تقسیم کیے۔ وہ کہتا ہے نا، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ وہ اب میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، حضرت ایوب انصاری کی شاعروں نے کلی بیان کی ہے، ان کی کلی نہیں تھی، بلکہ یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نا ایک پادری تھا جس کی عمر 400-500 سال کے قریب تھی۔ وہ اس نے کتابوں میں پڑھا، پھر اس طرف آئیں گے، اس نے کتابوں میں پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لائے، بادشاہ کے پاس رہتا تھا، بادشاہ نے اسے بہت عزت سے نوازا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں جاتا ہوں، اس زندگی سے میں بیزار ہوں، اب آخری نبی الزمان نے آنا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ جب وہ چلا تو بادشاہ نے کہا، ارے تو ہی خالی زیارت کرے گا، میں بھی ان کی زیارت کا طلبگار ہوں، میں بھی طلب رکھتا ہوں انہیں دیکھنے کی۔ جب وہ لوگ آئے، بادشاہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ آیا، 1 مہینہ وہاں ٹھہرا، محلات بنوائے۔ اس نے دیکھا کب آئیں گے بھائی نبی، اس نے کہا کتابوں میں آنے کا وقت تو یہی ہے، اب پتہ نہیں سرزمین یہی ہے جہاں پہ وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو میں خط لکھنے لگا ہوں۔ خط لکھا، خط میں چند باتیں تحریر کی، کرنے کے بعد وہ خط ان کو دے کے نا تو چابیاں مکان کی دے کے چلا گیا، کہنے لگا وہ نبی آخر الزمان آئے، انہیں یہ مکان میری طرف سے تحفے میں دینا، یہ ان کی نظر کرنا، اور یہ خط میرا ان کو دے دینا۔ وہ پڑھیں گے خط میں کیا لکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے آخری نبی، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کریں اور آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں، میں ایمان لے آیا آپ پہ، میں آپ کے دین میں داخل ہو گیا، میری نیت ہے آپ کے دین میں داخل ہونے کی، جب آپ تشریف لائیں تو مجھے اپنا غلام سمجھیں۔ یہ تحریر کر کے وہ چلا گیا۔ اب وہ پیچھے پادری صاحب رہ گئے، ان کی بھی وفات ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ چیزیں دے دی۔ اب کرتے کرتے وہ اولاد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چابیاں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کنی خوش بخشی کلی ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑے ویکھدے رہ گئے۔ حضرت ایوب کی کلی نہیں تھی وہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا، اور ڈبل سٹوری تھا اس وقت۔ آقا کریم نے حضرت ایوب انصاری سے جاتے ہی یہ فرمایا تھا کہ ایوب وہ میرے مکان کی چابیاں مجھے دے دو۔ یہ غیب کا علم ہے کہ آقا کریم پہلے مدینہ منورہ نہیں آئے، حضرت ایوب انصاری نے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس چابیاں ہیں، مجھے آپ کے محل کا محافظ بنایا گیا ہے یا نگران بنایا گیا ہے۔ میرے آقا نے جاتے ہی فرمایا ایوب وہ میرے محل کی چابیاں مجھے دے دو۔ بس وہ چابیاں آقا کو معلوم تھا کہ جو محبت میں، میری محبت میں وہ میرا مکان بنا کے گیا ہے، میں نے اسی میں جا کے رہنا ہے۔ تو جو محبت کرتا ہے میرے آقا ادھر ہی تشریف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ محدث دہلوی عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس چنے تھے، میں نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اب بار بار دل میں یہ خیال آئے، اے عبدالعزیز، ارے کتنی بڑی بارگاہ میں کیا پیش کیا تو نے، کیا آقا کو چنے پیش کیے؟
بس کہتے ہیں یہ خیال آنا تو میں اپنی طرف سے نادم ہوتا جاؤں، پریشان ہوتا جاؤں، شرمندہ ہوں کہ اتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں، چلے بس بار بار یہ خیال آئے تو شرمندہ ہوں۔ کہتے ہیں جب رات کو میں سویا نا تو میری قسمت کے ستارے چمکے، میرے آقا تشریف لے کے آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا کریم وہ چنے نوش فرما رہے ہیں اور محبت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ فرمایا عبدالعزیز جو محبت سے چنے بھی پیش کرے ہم اسے بھی بہت محبت سے قبول کرتے ہیں، ہمیں وہ بھی بڑے پسند ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے بس۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ گھر سجا کے یہ کہا ایوب انصاری نے، دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کدھر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے تو پسند ہی اپنا کار، میرے آقا نے تو چابیاں ہی اس کی جا کے ان سے لی۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، بس بندے اگر میرا ذکر کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی آج دنیا میں تم محمد محمد کرو گے، کل کو نامہ اعمال جب کھلیں گے تو ذکر اللہ 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 ہوتا ہوگا۔ کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ افضل ذکر ہے، جو افضل ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ خاص کرم کرتے ہیں، خاص عنایت کرتے ہیں۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، اگر انسان بیان کرتا جائے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن درود پاک کی فضیلت ختم نہ ہو سکے۔ میں ایک آخری فضیلت بیان کرتا ہوں کہ آقا کریم سید المرسلین امام الانبیین آپ نا مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ کبھی کبھی خشک روٹیاں ہوتی تھی وہ کھاتے تھے، سالن بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ میرے آقا اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، دوپہر کا کھانا تناول کرنے لگے، روٹیاں پکڑی، پانی ساتھ تھا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ شہد کی مکھیاں آئی ہیں، دن بنانے لگی، ان کا شور ہونے لگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہیں ڈنگ نہ مار دیں۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا یہ ڈنگ مارنے کے لیے نہیں، تمہاری خدمت کے لیے آئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، خشک جو کی روٹی کھا رہے ہیں، یہ ساتھ ہمارا شہد لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنے صحابہ کرام کو بھیجیں، کہا کہ یہ شہد لے آئیں اور آپ نوش فرما سکیں۔ میرے آقا کو شہد بڑا پسند تھا۔ صحابہ کرام گئے، شہد لے کے آئے، حضرت علی غالباً گئے، جب شہد آ گیا کھانا تناول کر لیا، اب پھر مکھیاں آ گئیں، وہ تو زیارت کی مشتاق تھی، اب آئی نا تو صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مکھیاں کیا کہتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے ان سے سوال کیا، کیا مکھیوں تم تو کڑوے پھولوں پہ بیٹھتی ہو، قسم قسم کا ان کا رس ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، یہ شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ رس تو کڑوا ہوتا ہے، اب کریلے کا جوس نکالیں گے تو کڑوا ہی نکلے گا نا، میٹھا تو نہیں ہوگا، جتنی بھی چینی ڈالے اس کی کڑواہٹ تو موجود ہوگی۔ ایسے ہی ہے، کوئی بھی کڑوی چیز لے لیں تو پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، تو تمہارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم پھولوں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے درود پاک پڑھتے ہیں، اس درود پاک کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ شہد میں مٹھاس بھر دیتے ہیں۔ اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی اور شہد موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہی دونوں۔ یہ برکت ہے درود پاک، یہ برکت ہے ذکر پاک جو ہم لوگ دنیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک صحابی تھے انصاری، حارث ان کا نام تھا، سوال کیا کہ حارث تیری صبح کس طرح آئی؟ عرض کی یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح میری اس طرح ہوئی کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. میں جب اٹھا نا تو میں نے دیکھا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں, فتنے کی رغبت رکھتا ہوں. بغیر وضو کے سلام اپنا نماز پڑھتا ہوں, صلاۃ پڑھتا ہوں. اور جسے دیکھا نہیں اس کی چاہت رکھتا ہوں. جسے دیکھا نہیں, کبھی ملا نہیں, اس کی تو دوغ میں رہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جوش میں آ گئے, غصے میں. فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تیرے ساتھ نہ ہوتی, تو نے آقا کریم کی بارگاہ میں نہ بیٹھا ہوتا, آج تجھے بہت سخت سزا دیتا. یہ کیا باتیں تو نے کر دی, کفریہ الفاظ کہہ دی. بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے, فتنے سے محبت کرتا ہے, جسے دیکھا نہیں اسے عزیز رکھتا ہے. ادھر سے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا. فرمایا عمر چہرہ سرخ کیوں ہو گیا, ناراض کیوں, غضب میں کیوں, جلال میں کیوں؟ حضرت عمر نے واقعہ سنایا نا تو حضرت علی مسکرائے. فرمایا ٹھیک ہی تو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولاد اور مال انسان کے لیے فتنہ ہے. اولاد جو ہے بچے, یہ فتنہ ہے انسان کے لیے. تو یہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. فتنہ اس لیے اس نے کہا کہ اولاد سے محبت نہیں کرتا انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محبت کرنا. آپ حضرت امام حسن امام حسین سے محبت کرتے تھے, اپنی صاحبزادیوں سے محبت کرتے تھے, اپنے بیٹوں سے محبت کرتے تھے. فرمایا دوسرا کہ جسے دیکھا نہیں اس کی چاہت رکھنا. میں اللہ کو اس نے کب دیکھا ہے, اس کی چاہت رکھتا ہے. اللہ سے کسی نے ملاقات تو نہیں کی, لیکن اس کی آرزو رکھتا ہے, اس کی چاہت رکھتا ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, وہ نماز نہیں, یہ درود پڑھتا ہے. بغیر وضو کے درود پڑھتے ہیں. تو صحابہ کرام کا شیوا تھا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ جو میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ کم از کم جب آپ مسجد میں جائیں تو ننگے سر نماز نہ پڑھیں. اس کی بارگاہ میں جھکنے جا رہے ہیں, اس کی بارگاہ میں جائیں تو ادب کے ساتھ جائیں. وہ ساری کائنات کا مالک و خالق و رازق و بادشاہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.